مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم اسرائیل غالب آ جائے گا اور یہ علاقہ ویسے ہی اس کے ایک طرح سے کنٹرول میں ہے غزہ کا علاقہ. تو جس طرح اس نے محاصرہ اس نے آلریڈی کر لیا ہے تو آہستہ آہستہ وہ بمباری کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ایونچولی جو ایک بیلنس آف پاور ہے وہ اسرائیل کی فیور میں چلا جائے گا. اب یہ ہے کہ جس طرح ہم پوزیشن لے رہے ہیں نا، میرے خیال ہے کہ اس میں کوئی فائنل پوزیشن نہیں ہے. ہر دو لوگوں کی ایک اپنی رائے ہے اور جن ممالک کا ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں. جس طرح بٹی صاحب یوکرین کی بات کر رہے تھے تو یہ کوئی اللہ واسطے وہ نہیں جا رہے یا وہ اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ ادھر عیسائی ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمان ہیں. ادھر ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. وہ انفیکٹ انہیں کوئی ایسا ملک چاہیے کہ جو رشیا کو کنٹین کرے یا رشیا جو ہے وہ ادھر نہ آ سکے. تو لہٰذا ان کے اپنے مفادات تھے. اسرائیل کے حوالے سے آج میں دیکھ رہا تھا کوئی 80 کی دہائی کی کوئی جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہے اس ٹائم کی اس کی سپیچ ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اسرائیل مڈل ایسٹ میں نہ ہوتا تو ہم انوینٹ کرتے، ہم کو ایجاد کرتے کہ ہمارے مفادات کے تحفظ کے لیے ادھر اسرائیل ضروری ہے. اب تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا حماس نے ٹھیک کیا یا غلط کیا. اب ہمارے پاس فلسطینیوں کے بھی دونوں ماڈل موجود ہیں کہ ادھر جو ہے وہ جو پیلسٹینین اتھارٹی موجود ہے جس کے پریزیڈنٹ جو ہے محمود عباس ہیں، یہ فتح گروپ جو ہے، اور دوسرا ہے حماس کے ایک طرف مزاحمتی جدوجہد ہے، دوسری طرف مفاہمتی ہے. حاصل انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اگر ہم یہ کہیں نا کہ ان کو کوئی ریوارڈ دیا گیا، بلکہ اسرائیل والے اس کو محمود عباس کو یہ یقین دلاتے رہتے ہیں یا بلکہ احسان دلاتے رہتے ہیں کہ ہم تمہیں حماس سے بچاتے ہیں، ادروائز اگر ہم نہ ہوتے تو حماس تمہیں مار چکی ہوتی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ادھر حماس نے غلطی کی ہے تو جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے ان کو وہ بڑا کہیں آگے جا چکے تھے. اب اور ایسی ایشو پہ اگر آپ امریکہ میں بھی دیکھیں تو پبلک اوپینین اتنی ڈیوائیڈڈ ہے کہ ادھر جو ایون جو سربراہان مملکت ہیں ان کے بیانات سے اتنی تکلیف نہیں ہو رہی جتنی ہارورڈ کی اسٹوڈنٹ یونین کی طرف سے حماس کی فیور میں جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے جتنی تکلیف ہو رہی ہے. میں نے بہت سارے جو ان کے ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کے دیکھے ہیں، جو یہودی ہیں ان کے دیکھے ہیں جی کہ ہمیں اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ حماس نے اس سے اسٹریٹجیکلی اچیو کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ حماس کو اس غلط فہمی میں تھی کہ وہ اس دفعہ کو کامیاب ہو جائیں گے یا ان کو رستہ مل جائے گا. لیکن ایک جو ان کی وکٹری ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک فلسطین کا کیس ارریلیونٹ ہونا جا رہا تھا، اسرائیل کا یہ مسئلہ ہے پوری دنیا میں کہ یہ ان کی چھیڑ ہے کہ یہ ایک اپارتھائیڈ رجیم ہے اور وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں. ان کی پبلک ریلیشن کا بہت سیریس ایک پرسیپشن کا ایشو ہے. اگر وہ کوئی 4-5 ممالک سے یا بالخصوص سعودی عرب کے ساتھ وہ معاملات اپنے ٹھیک کر لیتے تو ان کے لیے وکٹری تھی. حماس نے جو کیا ہے اس کے دو انہوں نے ایک جو ٹارگٹ اچیو کیے ہیں. ایک یہ ہے کہ انہوں نے اس ایشو کو دوبارہ انٹرنیشنلائز کیا ہے کہ ہر جگہ پر یہی بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہ فلسطین کا ایشو ڈسکس ہو رہا ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں کی نمائندگی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جو پیلسٹینین اتھارٹی کی طرف سے جو امبیسڈر ہیں، میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا جو یو کے میں ہیں، وہ کہہ رہا تھا اس سے وہ بار بار جو اینکر یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا آپ اس کے ایکٹ کو جسٹیفائی کرتے ہیں یا کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کہہ رہا تھا جی کہ فلسطین کی مخالفت میں ہم سب ایک ہیں. اب ایک تو انہوں نے انٹرنیشنلی اوپینین کو دوبارہ موبلائز کیا ہے. دوسرا انہوں نے جو یہ سفارتی تعلقات وہ قائم کرنے جا رہے تھے سعودی عرب کے ساتھ یا باقی ممالک کے ساتھ، وہ اب یہ معاملہ رک جائے گا. سعودی عرب بھی مجبور ہو گیا پبلک اوپینین کے ہاتھوں، جو مسلم ممالک میں پبلک اوپینین ہے اس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے ہیں. بٹ سر دوبارہ اس نیچ پر آئیں اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں. یہ جو شارٹ ٹرم گول ہے سعودیہ کے ساتھ، میں بالکل سہمت ہوں آپ کی بات سے، بٹ آر یو شور جس لانگ ٹرم گول کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اچیو ہو گیا ان کو اور ہو جائے گا؟ بیکاز ابھی بھی حالات بڑے فلوئڈ ہیں. نہیں میں ایک تو اسٹریٹجک گول کی بات کر رہا ہوں، باقی یہ ہے کہ فلسطینیوں کے پاس اپنی جانیں دینے کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں.